کانفرنس کی حفاظتی ذمہ داریاں JUI کی ذیلی تنظیم کے رضاکار سر انجام دے رہے ہیں۔ رخ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی محتسب پنجاب اعظم سلمان کی تقرری کے خلاف درخواست پر آج اہم سماعت ہوگی، جس میں شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو کہ سماعت کرے گا۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل خان، ان سے مزید جانیں گے۔ فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی درخواست پہ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی فل بینچ جو ہے 12 بجے کے بعد سماعت کا آغاز کرے گا، اور اپنی درخواست میں ان کا موقف ہے کہ اعظم سلمان جن کو صرف پنجاب تعینات کیا گیا ہے، ان کے پاس یہ والے عہدے کا ذرا تجربہ نہیں ہے، انہوں نے اس سے پہلے بالکل کام نہیں کیا، اور اپنی من پسند جو ہے تعیناتی کرانے کے لیے سیکشن 3 میں بھی رد و بدل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو آلریڈی یہ والی پوسٹ کے لیے اہل تھے ان کا حق بھی مارا گیا، اور عدالت سے اصلاح کی گئی ہے کہ اعظم سلمان کی صوبائی محتسب پنجاب کی جو آلریڈی تقرری ہو چکی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جب تک یہ والی درخواست پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کی تقرری کو باقاعدہ معطل کیا جائے۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 12 بجے کے بعد سماعت کا آغاز کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل خان، مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ امریکی سازش کے تحت 3 اسٹوجز نے مل کر میری حکومت گرائی، مجھے سازش کے ذریعے نکالا گیا تو قوم سڑکوں پر نکل آئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا گوجرانوالہ میں جلسے سے دھواں دھار خطاب، کہا زرداری بہت خوش ہیں کیونکہ ساری گالیاں شہباز شریف کو پڑ رہی ہیں، یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کیا کریں، ان کے آگے سمندر اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے لوٹوں کو فارغ کیا۔ امریکی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا۔ جب اس پرائم منسٹر کو سازش کے تحت نکالا گیا، میری قوم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلائی۔ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی، ہمارے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ہم نے اپنے ملک میں پٹرول بھی کم کیا اور فضل الرحمان کو بھی کم کیا۔ جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا کہ ان ڈاکوؤں نے امریکہ کی سازش میں مل کے تب انہوں نے حکومت کرائی۔ زرداری جس کو پیسے کی بیماری ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شہباز شریف کو اور نون لیگ کو پڑ رہی ہیں۔ ادھر بھائی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا۔ آگے ان کے سمندر ہے اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے۔ 30 سال سے جو ظلم کر رہے تھے، دونوں بھائی کان کھول کے سن لو، ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے، تمہارا وقت آ گیا۔ سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے لوگوں کو فارغ کر دیا۔ اور اہم خبر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے وزراء، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ نوابزادہ طارق مکسی، PTI کے مبین خلجی، نعمت اللہ زہری، BAP کے مٹھا خان اور ANP کے ملک نعیم کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے وزراء، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ نوابزادہ طارق مکسی، PTI کے مبین خلجی، نعمت اللہ زہری، BAP کے مٹھا خان اور ANP کے ملک نعیم کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے وزراء، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما یار محمد رین کا دعویٰ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ اراکین کی تعداد پوری ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ ارکان صوبائی اسمبلی جام کمال، سردار رند اور ظہور بلیدی نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ تحریک عدم اعتماد پر 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پر بلوچستان عوامی پارٹی کے جام کمال، ظہور بلیدی، عارف محمد حسنی، سلیم کھوسا، نوابزادہ طارق مگسی، مٹھا خان کاکڑ اور سرفراز ڈومگی کے دستخط ہیں۔ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے اصغر اچکزئی، نعیم بازئی اور شاہینہ کاکڑ، جبکہ پی ٹی آئی کے سردار ویار محمد رند، بی بی فریدہ، نعمت ظاہری اور مبین خلیجی کے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط ہے۔ جام کمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمارے اور ہمارے دوستوں کے تحفظات تھے، ہمیں شوق نہیں ہے کہ ایک حکومت جائے اور دوسری آئے۔ وقت گزرتا گیا، ہم بہتری نہیں دیکھ رہے تھے، بلوچستان کے ساتھ زیادتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ 5 سال کی مدت کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، 3 وزیر اعظم بنتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، 5 سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ یار محمد رند بولے، تحریک عدم اعتماد کے لیے مکتوبہ ارکان کی تعداد پوری ہے۔ جام کمال، اب ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں۔ جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، جس طرف کی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور بیڈ گورننس کا جو ایگزامپل یہاں دیے جا رہے ہیں۔ ادھر ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اگلے 5 سال بھی عبدالقدوس پزنجو ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے۔ ترجمان فرا عظیم شاہ نے کہا کہ عبدالقدوس پزنجو احسن طریقے سے امور سر انجام دے رہے ہیں۔ عدم اعتماد لانے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ کرپشن کے الزامات نہ لگائیں، ثبوت لے کر آئیں۔ اتحادیوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے دفتر آمد، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ بلاول بھٹو بولے، پاک امریکہ تجارتی تعلقات بہتر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے دفتر میں سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے نیو یارک میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں اور معاشی تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ The many issues we're working together. We want to focus on the work we're doing to strengthen our economic and commercial ties between the United States and Pakistan. Of course, focus on regional security. And Pakistan is now in the chairmanship of the G77, and the United States is looking forward to strengthening our own relations and dialogue and communication with the G77. I look very much forward to speaking to the Foreign Minister about that. But in short, welcome to New York. It's very good to have you here. Very good to be with you. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات بہتر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کریں گے۔ I also look forward to the opportunity to increasing engagement between Pakistan and the United States, working with yourself and your administration to improve trade relations between Pakistan and the United States and create opportunities for American investors and Pakistani investors and Pakistani businessmen and American entrepreneurs to work together. And I really look forward to working with you on both. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 2 طرفہ معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور علاقائی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وسیع البنیاد اور کثیر الجہتی پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اطالوی ہم منصب لویجی ڈی مایو سے بھی ملاقات کی اور 2 طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملتان نشتر اسپتال روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے اور غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف ریڑھی بانوں اور ٹھیلے والوں کا قبضہ ہے۔ نشتر اسپتال آنے والے مریض اور ان کے لواحقین کو تجاوزات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوزن حیدر عباس ہے جو کہ اس وقت نشتر اسپتال روڈ پر موجود ہیں۔ حیدر عباس، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، نشتر ہاسپٹل ملتان کے باہر جو ہے وہاں تجاوزات کی بھرمار ہے، رکشے اور موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے روڈ جو ہے روڈ پر ٹریفک کا بلاک رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے. یہاں پر متعدد بار بھی جو ہے انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کیے گئے، لیکن مستقل بنیادوں پر اس کا حل نہیں نکالا گیا، جس کی وجہ سے جو نشتر میں مریض آتے ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. میں اس وقت نشتر ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں اور روڈ کے دونوں اطراف جو ہے تجاوزات کی بھرمار ہے، غیر قانونی جو ہے پارکنگز ہوئی ہوئی ہیں، رکشے موٹر سائیکلز کھڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب بیشتر اوقات جو ہے یہاں پر ایمرجنسی میں آنے والی جو ایمبولینسز ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹریفک جیم رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں کے جو شہری ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں مریضوں کے، انہوں نے یہی مطالبہ کیا انتظامیہ سے کہ یہ تجاوزات جو ہیں ان کا مستقل بنیادوں پر حل نکالا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدر عباس تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے.